ایک آدمی اپنی گاڑی کے پاس آیا اور دیکھا کہ ایک ٹائر کے چاروں نٹ غائب ہیں اور ٹائر نیچے گرا ہوا ہے۔ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کروں، ٹائر کیسے لگاؤں۔ ساتھ ہی ایک پاگل خانہ تھا جس کی کھڑکی سے ایک پاگل جھانک رہا تھا۔ پاگل نے آواز لگائی، باقی 3 ٹائروں سے ایک ایک نٹ کھول اور اس ٹائر میں لگا دو۔ آدمی کو پاگل کی دانائی پر بڑی حیرت ہوئی اور بولا، تم پاگل خانے میں قید ہو، مجھے تو تم پاگل نہیں لگتے۔ پاگل نے جواب دیا، میں پاگل ہوں، کوئی بیوقوف نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پسند کی شادی کریں گے، یقین کرو ان کی پسند کا کھانا بھی کبھی گھر میں نہیں بنتا۔ پھپھو کی بیٹی نے عادت سے مجبور ہو کر اونچا اونچا ناول پڑھ رہی تھی۔ میرے بار بار روکنے پر بھی جب باز نہ آئی تو مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے بولا، چندا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں سے پڑھو۔ وہ پڑھنے لگی، جہاں زیب میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرے گھر والے کبھی ایگری نہیں ہوں گے۔ میں نے ریکارڈنگ کر لی موبائل میں اور اس کو پانی لینے بھیج دیا۔ پیچھے سے رسالہ چھپا کے پھپھو کے پاس گیا اور معصومانہ منہ بنا کر بولا، آپ کی بیٹی کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ وہ بولی، بکواس نہ کر۔ میں نے کہا، لو ریکارڈنگ سنو۔ پھر ہم نے مہا بھارت لائیو بیٹھ کر دیکھی اور کزن کو کٹ پڑتے دیکھا۔ بتا منحوس، کون ہے جہاں زیب، کدھر عشق فرما رہی ہے؟ اینج تے پھر اینج ہی صحیح، ساڈے نال پنگے۔ ایک صاحب کے گھر میں چور گھس آیا۔ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے چور کی کن پٹی پر پستول رکھا اور ہاتھ اوپر کرایا اور منہ دیوار کی طرف کھڑا کر کے سوچنے لگے کہ شور مچا کر محلے والوں کو بلا لیا جائے یا فون پر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اسی دوران میں ان کا چھوٹا بیٹا پانی کا گلاس لیے آیا اور کہنے لگا، ابو پستول میں پانی بھر لیں، یہ پانی کے بغیر نہیں چلتا۔ 3 آدمی آپس میں بیٹھے بیٹھے اپنے اپنے دکھوں کی داستان سنا رہے تھے۔ پہلا، میں 3 سال سے افریقہ کے جنگلوں میں رہ رہا ہوں۔ دوسرا، میں 5 سال سے عرب کے صحراؤں میں رہ رہا ہوں۔ تیسرا، بہت ہی دکھی انداز میں 20 سال سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ شادی کو تو انجوائے کنوارے ہی کرتے ہیں، شادی شدہ تو اس پاپڑ والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس سے ہمسایوں کے بچے پاپڑ لے کر آئے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے وہ بیچارہ پاپڑ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کالج جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی، میرا پیچھا نہ کرو، تمہارے پیچھے میری امی آ رہی ہیں۔ لڑکا، کوئی بات نہیں، ہم خاندانی عاشق ہیں، تمہاری امی کے پیچھے میرے ابو آ رہے ہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پانی سے نہاؤ گے تو گیلے ضرور ہوگے۔ اگر ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہوتی ہیں تو ابا جی بھی کسی اے سی سے کم نہیں ہوتے، فرق صرف اتنا ہے کہ کبھی کبھی ان کا کمپریسر گرم ہو جاتا ہے بس۔ دلہن کتنی ہی پیاری کیوں نہ لگ رہی ہو، پنجابی شادیوں پر ایک آنٹی ایسی ضرور ہوتی ہے جو کہتی ہے، رنگ تے پکا ہے کڑی دا۔ پتہ نہیں لڑکی کے نام سے فیک آئی ڈی بنانے والے اپنی بیٹیوں کو کس منہ سے کہیں گے کہ بیٹی فیس بک پر صرف لڑکیوں کو ایڈ کرنا۔ ٹیچر، سمندر میں اگر لیمو کا درخت ہو تو تم لیمو کیسے اگاؤ گے؟ پپو معصومیت سے، مس چڑیا بن کر۔ ٹیچر، الو، انسان کو چڑیا تمہارا باپ بنائے گا؟ پپو، تو سمندر میں درخت آپ کی امی جان لگائیں گی۔ جتنا مرضی اچھا ہیئر کٹ کروا لو، دوستوں سے ایک ہی بات سننے کو ملے گی، کس موچی سے بال کٹوا کر آیا ہے۔ آج کل لوگوں کا پیٹ بدہضمی سے کم اور دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر زیادہ خراب ہوتا ہے۔ راجہ بازار، ایک لڑکی پارک میں گھوم رہی تھی۔ لڑکا، آپ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ لڑکی شرماتے ہوئے، میں اپنی زندگی کے لیے ہم سفر تلاش کر رہی ہوں۔ لڑکا، نہیں ملا؟ لڑکی، نہیں۔ لڑکا، باجی راولپنڈی راجہ بازار سے پتہ کرو، وہاں سے عورتوں کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس وقت کو کاف کے جن بھی سو جاتے ہیں، آپ لوگ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ ایک صاحب بھکاری کو روز 5 روپے دیتا تھا، کچھ عرصے بعد 2 روپے اور پھر صرف 1 روپیہ دینے لگا۔ ایک دن بھکاری نے اس سے وجہ پوچھی تو صاحب کہنے لگا، جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو میں تمہیں 5 روپے دیتا تھا، شادی کے بعد 2 روپے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد 1 روپے دینے لگا۔ یہ سن کر بھکاری بولا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرے پیسوں سے اپنا گھر چلا رہے ہو؟ پہلا دوست بولا، السلام علیکم۔ دوسرا دوست، وعلیکم السلام 1000 بار۔ پہلا دوست، کیا حال ہے؟ دوسرا دوست، اللہ کا 1000 بار شکر۔ پہلا دوست،
اور کیا ہو رہا ہے آج کل؟ دوسرا دوست: 1000 مصروفیت ہیں۔ پہلا دوست تنگ آ کر بولا: مجھ پر 1000 بار لعنت ہو جو میں نے تجھ سے 1000 روپے ادھار لے لیے۔ دوسرا دوست: ارے یار، میں نے کب مانگے تجھ سے؟ شوہر: بیگم یہ دیکھ، میری چائے میں مکھی ڈوب کر مر گئی۔ بیوی غصے سے: میں یہاں گھر کے کام کروں یا مکھیوں کو تیرنا سکھاؤں؟ کہتے ہیں جو ہنسا اس کا گھر بسا، جس کا گھر بسا اس سے پوچھو وہ آخری بار کب ہنسا۔ بابا جی کہتے ہیں مرد ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، جبکہ عورتیں دونوں کانوں سے سن کر منہ سے نکال دیتی ہیں۔ میری بیوی میری مضبوطی کی علامت ہے اور باقی سب عورتیں میری کمزوری کی علامت۔ فیس بک بھی اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرتے ہوئے بیویوں جیسے سوالات پوچھتا ہے: کیوں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ پپو: کیا بنا، پاس ہو گئے تم؟ ببلو: ہاں، ساری کلاس پاس ہو گئی لیکن ہماری ٹیچر فیل ہو گئی۔ پپو: ارے وہ کیسے؟ ببلو: وہ ابھی تک اسی کلاس میں پڑھا رہی ہیں۔ لوگ چوڑی دار پجامے میں گھس تو جاتے ہیں پر نکلتے کیسے ہیں یہ بس وہی جانتے ہیں۔ شوہروں کے لیے: اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر بھر کر بیوی کی جھوٹی تعریفیں کریں۔ ازدواجی زندگی کا سفر میٹرو سے بھی زیادہ خوشگوار گزرے گا۔ ثنا دکاندار سے: بھائی بچوں کے 1 درجن اٹیچ باتھ روم دے دیں۔ دکاندار: باجی ان کو پیمپر کہتے ہیں۔ ناراض لڑکی سے بحث کرنا نانی کو آئی فون کے فنکشن سمجھانے کے برابر ہے۔ نواں کٹا کھل گیا جی، اس کی انگلش کیا ہوگی؟ نیو بفیلو اوپن۔ آپ کو پتہ ہے آج کل گھومنے نہیں جانا پڑتا، لڑکے بیٹھے بیٹھے دماغ گھما دیتے ہیں۔ صبا لوڈ والی نے بے نظیر انکم سپورٹ والے سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اب وہ جیتو پاکستان کے میسج کرتا ہے۔ اسلام آباد کی عورتوں کے نام: مسز جبار، مسز خان، مسز گردیزی، اور سیالکوٹ کی عورتوں کے نام: مانے دی بڈھی، بٹاں دی نو، جیدے دی رن۔ ڈینٹسٹ شیخ سے: آپ کا دانت نکالنا پڑے گا۔ شیخ: کتنے پیسے لوگے؟ ڈینٹسٹ: 250 روپے۔ شیخ: یہ لو 50 روپے اور تھوڑا سا ڈھیلا کر دو، نکال میں خود ہی لوں گا۔ وہ تو شکر ہے کہ شوہر قدرتی خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ تو میاں بیوی دونوں کا بیوٹی پارلر کا خرچہ ناقابل برداشت ہو جاتا۔ ٹیچر: چینی کو جملے میں استعمال کرو۔ پپو: میں نے برفی کھائی۔ ٹیچر: اس میں چینی کہاں ہے؟ پپو: وہ برفی میں ہے۔